نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، جن میں تین مین چیزیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں آزاد کشمیر کے تمام لوگ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تین چیزوں کے حوالے سے بڑا کلیئر پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ پیغام آپ سن لیجئے۔ نمبر ایک، انہوں نے کہا جی کہ کل عدمی رکھا جائے گا عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، یہ کل عدمی رہے گی، یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا۔ نمبر دو، خواجہ مہران، شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری اور سردار امان سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ان کے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ڈیتھ وارنٹی ان کے سائن کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک پر گولی بھی چل چکی ہے، یعنی جو اب تک سامنے آیا اس پہ گولی بھی چلا دی گئی تھی، اور وہ جو عمر نذیر کشمیری ہیں وہ ابھی بھی زخمی ہیں۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے، خاص طور پہ جو 12 مہاجرین کی نشستوں والا مطالبہ ہے وہ تو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے اسٹیٹس کو تو وہ پھر 2/3 اکثریت کے ساتھ پہلے وہ اپنی حکومت بنائے، پھر 2/3 اکثریت کے ساتھ 12 نشستیں مہاجرین کی ختم کرے۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی نے 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے تو یہ 12 نشستیں اس کو چاہیے ہوں گی۔ ان 12 نشستوں کے بغیر تو ناممکنات میں سے ہے کہ کسی کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے۔ اب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی حکومت بنا لیتی ہے تو یہ 12 نشستیں اپنے پاس رکھ لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو وہ کبھی بھی آئین میں ترمیم نہیں کر پائے گی، تبدیلی نہیں لے پائے گی، 2/3 اکثریت پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ 12 لوگ اپنی سیٹیں ہمیشہ کے لیے ختم تو نہیں کریں گے، یہ نہیں چاہے گی کبھی بھی ایسا ہو، لہذا بڑا بندوبست کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ لیکن اگر ساری جماعتیں مل کر اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہیں، کوئی ایسا وقت آ جائے پاکستان میں تو شاید ہو جائے، ورنہ آزاد کشمیر کے اوپر کنٹرول بڑا مضبوط ہے۔ لیکن دوسری طرف آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، یعنی لوگ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں دھرنوں میں موجود ہیں، احتجاج میں موجود ہیں، اور انہوں نے کال دی تھی، وہ بڑھنے والے تھے مظفر آباد کی جانب، لیکن فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں ثالثی کرواتا ہوں، آپ یہ احتجاج مؤخر کر دیں، تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی درخواست کے اوپر اپنا احتجاج مؤخر کر دیا۔ لیکن بار بار وہ اپنے جلسے جلوسوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی آگے بڑھنے کا اعلان کر سکتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے لچک دکھا رہے ہیں، ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں، ورنہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوبارہ سے احتجاج شروع کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ آگے بڑھیں گے تو ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، وہیں پہ تصادم ہوگا، اور جب تصادم ہوگا تو دونوں طرف کا نقصان ہوگا، کیونکہ آزاد کشمیر کی ٹرین ایسی ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں، اور مزاحمت کے اندر پھر نقصان ہوتا ہے۔